أبا عبد الله يا أبا عبد الله. مل کے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت کی بارگاہ میں امام حسین کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین. الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود پڑھیں مل کے محمد. ایک بیدار صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد پر. مومنین اکرام اور باب اعزاء، کربلا و امام زمان کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج ہم اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ گروہ انبیاء سے پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے کی تاکید کی. کل یہیں پر آ کر ہماری مجلس تمام ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے گروہ انبیاء سے خطاب کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. گروہ انبیاء سے پروردگار کا خطاب ہے. اللہ تعالیٰ ارواح انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے اے گروہ انبیاء، یہ جو ہم نے کتاب و حکمت میں سے تمہیں کچھ عطا کیا ہے، تم پر لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تم پر واجب ہے کہ تمہارے بعد جو نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ ضرور بالضرور، اور ان کی نصرت بھی کرو ضرور بالضرور. یہ جو امامت و ولایت کا رسالت و نبوت سے رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم قرآن کی کئی آیات کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، تم اس عہد کو، اس پیمان کو، اس کی سنگینی کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو. قالوا اقررنا، تمام گروہ انبیاء نے کہا کہ ہم آمادہ ہیں. تاکیدات دیکھ رہے ہیں ہم. پہلے کہا ضرور بالضرور بالضرور ایمان لاؤ، ضرور بالضرور بالضرور نصرت کرو،
اور یہ کہنے کے بعد پھر کہا کہ کیا تم آمادہ ہو کہ اس عہد کو، اس پیمان کو، اس میثاق کو اٹھا سکو؟ قالوا اقررنا، ان سب نے اقرار کیا کہ پروردگار ہم اس عہد و پیمان و میثاق کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں۔ اب اللہ نے کہا قال فاشہدوا، تم بھی گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ؟ کرنا کیا ہے انبیاء علیہ السلام کو؟ انبیاء کو رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، انبیاء کو رسول اللہ کی نصرت کرنی ہے۔ اگر ارواح کا ایمان لانا ممکن ہے لیکن نصرت کا معاملہ تو ابھی ہوا نہیں۔ جہاں پر ارواح جمع ہوں، جہاں پر روحیں جمع ہوں، جہاں معاملہ خیر و شر ہی نہ ہو، جہاں کوئی شداد ہی نہ ہو، جہاں کوئی نمرود ہی نہ ہو، جہاں کوئی یزید ہی نہ ہو، جہاں کوئی فرعون ہی نہ ہو، اور جو بھی اسامی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ابھی کوئی معاملہ خیر و شر ہی نہیں ہے، تو اس میدان میں کہ جہاں پر فقط ارواح موجود تھی، ایمان لانے کا امکان تھا، کیونکہ روح کا تعلق ایمان سے تو ہے لیکن بدن کا تعلق نصرت کے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر انبیاء سے عہد بھی لیا گیا، پیمان بھی لیا گیا، اس کے بعد کہا کہ کیا تم اس عظیم بوجھ کو اٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اٹھا لیں گے۔ جہاں پر صرف ارواح انبیاء علیہ السلام موجود تھی، ایمان کا لانا سمجھ میں آتا ہے، نصرت وہاں پر کہاں ہوگی؟ ابھی کوئی بدر ہی نہیں، ابھی کوئی احد ہی نہیں، ابھی کوئی خیبر ہی نہیں، ابھی کوئی خندق ہی نہیں، تو یہاں پر نصرت کہاں ہوگی؟ اچھا چلیں وہاں پر تو نصرت نہیں کر سکتے تھے، اس دنیا میں، اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، غزوات ہوئے، کیا اس میں کسی نبی نے آ کر حتیٰ وہ انبیاء جو موجود ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام کے ان کے بارے میں بھی گمان ہے کہ نبیوں کی فہرست میں ہے، پس یہ انبیاء بھی کیا کسی جنگ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا کسی عالم سے کہ جنگ بدر میں آ کر حضرت عیسیٰ نے مدد کی ہو، جنگ احد میں آ کر حضرت عیسیٰ نے مدد کی ہو؟ جبکہ خطاب ان تین انبیاء سے نہیں تھا، خطاب تو تمام انبیاء سے تھا، عہد تو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا، میثاق تو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا، اور انہوں نے اس عہد کو لے بھی لیا اور اس کے بعد خداوند متعال کو گواہ بھی بنا دیا۔ تو نہ احد میں، نہ بدر میں، نہ خیبر میں، نہ خندق میں کسی بھی نبی نے آ کر میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں۔ اگر کلام قرآن ہے، قرآن کہیں پر زیادہ کلام نہیں کرتا، قرآن کہیں پر کم کلام نہیں کرتا، قرآن میں بلا وجہ نعوذ باللہ کلمات نہیں آتے، مطالب اتنے سنگین ہیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں مدد بھی کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں کسی بھی نبی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی۔ ایمان کا مرحلہ بہرحال لوگوں کے ساتھ ہے، ایمان کا امکان ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جس کے لیے ہمارے پاس تواتر سے روایات موجود ہیں، جب ان کی نبوتوں کی بھی تصدیق روز قیامت ہوگی۔ تو اس عالم میں مدد ہو نہیں سکتی تھی، اس عالم میں مدد کی نہیں، اب ایک اور عالم باقی ہے روز محشر، تو وہاں پر تمام انبیاء اپنا دامن پھیلائے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کہ یہ محمد تصدیق کر دیں تو ہماری نبوتوں کی تصدیق ہو جائے اور پروردگار عالم ہمارے امور کو قبول کر لے۔ اب میں بہت صورت سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ وہاں مدد ہو نہیں سکتی تھی، یہاں مدد کی نہیں، پھر جب وہاں جائیں گے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے نیازمند ہوں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ رسول کی مدد کس کو کہا جائے گا؟ رسول اللہ کے مکتب کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کس کو کہا جائے گا؟ فقط ایک راہ بچتی ہے کہ جب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے۔ اس سے بیدار ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان تشریف لائیں گے
اور رجت ہوگی، وہ مخصوص طبقہ واپس آئے گا، اس نبی کے دین کی مدد اس کے نائب کے ذریعے مدد کرنے سے حاصل ہوگی۔ وَإِلَّا کسی بھی جنگ میں کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم ظاہر میں مدد نہیں کی۔ تو اب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے تعلق آپ دیکھ رہے کہاں سے جوڑ رہا ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پشت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یہ تو مشہور و معروف بات ہے نا، اس میں تو کسی قسم کا ریب نہیں ہے۔ دونوں فریقین اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پیچھے نماز کو انجام دیں گے۔ اگر یہاں پر بہت سارے علماء نے اپنے اپنے جواب دیے، کچھ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے پیچھے کھڑے ہوں گے کیونکہ شریعت تو شریعت محمدی ہے، اور چونکہ شریعت محمدی ہے عیسیٰ علیہ السلام مسیحیت کے نمائندے ہیں، اب وہ پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر پھر سوچنے کی بات ہے کہ شریعت محمدی کا نمائندہ کون؟ وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، اور وہ مہدی فاطمہ کون کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام معصومین علیہ السلام کی روایات موجود ہیں، جس میں آپ کے شمائل بیان کیے گئے، جس میں آپ کے خصائص بیان کیے گئے، جس میں یہ بتایا گیا کہ مہدی کون ہوں گے، کس کی نسل سے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے نوے فرزند ہوں گے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ان کا شجرہ رسول تک پہنچے گا۔ یہ تمام اوصاف اس کے اندر بتائے گئے۔ میرا سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ اگر آپ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں جو کہ ہیں، تو آج امت مسلمہ مل کر کسی کو مہدی قرار کیوں نہیں دے سکتی؟ تو جواب وہی ہے کہ جناب یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام خداوند متعال کا ہے کہ وہ امام مہدی کو بھیجے۔ تو اگر جب آپ امام مہدی کو خود سے منتخب نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کسی کو کیسے خود سے منتخب کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے بعد آپ کو اختیار دیا ہے کسی نے؟ آئیے چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف، اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر آئے گا، کون اس ذمہ داری کو ادا کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، کربلا 61 ہجری کے واقعے کے اعتبار سے نہ دیکھیے۔ اگر آپ صرف کربلا کو ایک واقعے کے عنوان سے دیکھیں گے تو وہ بالکل 61 ہجری میں ہو گیا۔ اگر آپ کربلا کو صرف ایک سانحے کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل وہ 61 ہجری روز عاشوراء انجام پایا۔ فجر سے لے کر عصر تک قربانیاں دی گئی، اس کے بعد لاشیں پامال ہوئے، پھر 13 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی تدفین ہو گئی۔ چہلم آپ کا آپ کی بہنوں نے آ کر 1 سال کے بعد، یا وہ روایات جو آپ کے ذہن میں، تو یہ کربلا یہاں پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کربلا کو فکر کے اعتبار سے دیکھیں، جو بات میں پہلی مجلس سے کر رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک، خاتم النبیین سے لے کر امام حسن تک، امام حسن سے لے کر امام حسین تک، اور امام حسین کی شہادت کے بعد آج تک کربلا کی فکر بھی زندہ ہے، کربلا کا ہدف بھی باقی ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انتخاب کیسے کیا جائے گا؟ انتخاب کا مرحلہ کیا ہوگا؟ انتخاب کون بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون اس منصب پر آئے؟ میں اور آپ اختیار رکھتے ہیں؟ قطعاً اختیار نہیں رکھتے۔ میری اور آپ کی کیا مجال آگا؟ اگر آپ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی طرف جا کر دیکھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا پروردگار عالم کی بارگاہ میں سنیں۔ جناب موسیٰ دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ پہلے اللہ نے کہا اذهب إلى فرعون أنه طغى، اے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، وہ طغیان کرنے لگا ہے۔ اللہ نے امر کیا موسیٰ آپ جا کر فرعون کے طغیان کو، طغیان، طاغوت، یہ سب لفظ تو تشیع کے لیے نئے نہیں ہے نا۔ آپ جانتے ہیں ولایت حق کے مقابل پر جو بھی ہوگا وہ طاغوت ہوگا، جو اللہ کی طرف سے معین شدہ نہ ہو اور اپنا تسلط قائم کرنا چاہے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ کہا یا موسیٰ اذهب إلى فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیں، انہ طغى، وہ طغیان کرنے لگا ہے، سرکشی کرنے لگا ہے۔ اس طاغوت کو جا کر
صد لگائیں اس کے آگے، اپنی ذمہ داری کو انجام دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں، دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا ہے اس کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے کہ وہ میرے کلام کو سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے اپنی جانب سے تو قرار دے، میں نہیں، تو قرار دے میرے لیے میرا جانشین، میرا وزیر اپنی جانب سے، ہارون اخی، جس کا نام ہارون ہو، جو رشتے میں میرا بھائی ہو۔ کئی دفعہ سنو نام نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے پروردگار مجھے تیری جانب سے وزیر چاہیے، تو ہی معین کرے گا، نام اس کا ہارون ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو۔ تو کیا کوئی بڑھ کر حضرت موسیٰ سے اس دعا کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ موسیٰ آپ دعا تو کر رہے ہیں، خود ہی اپنے لیے جانشین کا ہاتھ اٹھا کر کہتے یہ میرا جانشین ہے؟ تو جواب حضرت موسیٰ ہوگا کہ بھائی میں دعا کر سکتا ہوں، میرا جانشین معین کرنا کام میرا نہیں ہے، کام اللہ کا ہے۔ اگر وہاں سے معین ہوگا تو پھر میں یہاں اعلان کر سکتا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم نبی اپنے لیے اپنا جانشین خود معین نہ کرے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں رسول اللہ کا جانشین معین کرنے والا؟ میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ یہ امامت کی راہ ہے آغا۔ امامت مجھے اور آپ کو خدا سے ملاتی ہے، امامت مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، امامت میری اور آپ کی عبادات کی قبولیت کی ضامن ہوتی ہے۔ امامت کا کام کیا ہے؟ اب جب ہم ان روایات کی طرف نگاہ کرتے ہیں آغا تو بہت ساری نظرات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ ہوتا ہے مبالغہ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جناب اس کی سند میں مسئلہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں 3-4 روایات آپ کے سامنے پڑھوں اور شاید اسی منزل پر آ کر ہماری گفتگو تمام کی طرف بڑھے گی۔ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام کو کہیں روایات میں وجہ اللہ کہا گیا، امیر المومنین کے لیے تو بہت ہی مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ لسان اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ اذن اللہ ہے، وہ جنب اللہ ہے۔ یہ سارے مطالب سن رکھے ہیں نا آپ نے، آپ کے لیے نئے نہیں۔ کسی روایت میں فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کا اسم ہے، ہم اللہ کے نام ہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں کہیں پر وجہ اللہ، یہ وجہ اور اسم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا بعض جگہ جب بات کسی کی بھی ہو تو ذہن میں شبہ نہیں آتا، لیکن بات جب محمد و آل محمد کی ہو تو ذہن میں سینکڑوں شبہات جنم لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو، کوئی انکار کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حسین کا روزہ جنت ہے، 10 انکاری کھڑے ہو جائیں گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، خاص و عام آپ سنیں گے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی اس میں شبہ وارد نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کے آپ نے دیکھا کسی کو شبہ کرتے ہوئے؟ آپ جائیے جا کر کہیں کہ جناب عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آج میں جمعے میں گیا تھا، قاری صاحب خطبہ دے رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، دین کی باتیں کر رہے تھے۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا جنت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جناب عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، درست ہے اللہ کی عبادت۔ اب کیا کیا جائے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی اللہ کی عبادت ہے؟ یہاں شکوک و شبہات ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب ریاض الجنہ رسول کی حدیث بھی ہے، جنت ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں امام رضا کا روزہ جنت ہے، دسیے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شبہات معصومین علیہ السلام کے لیے کیوں ذہن میں آتے ہیں آقا؟ اس لیے کہ امامت کی معرفت لوگوں کو نہیں ہے، لوگ امامت کے منصب کو نہیں سمجھتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گروہ ہے جو امامت کا پرچار کرتا ہے۔ ایک کاش کہ ہم اپنا دل نکال کر ان کے سامنے رکھیں کہ بھائی ہم ایسے ہی پرچار نہیں کرتے۔ یقین جانیے میں منبر پر بیٹھ کر آپ کے سامنے اس بات کے لیے سر پر قرآن رکھنے کو تیار ہوں، بخدا ہم جو منبر سے علی علی کرتے ہیں نا وہ درست ہے کہ ہمارا دل ایسا ڈھلا ہے کہ ہمیں علی پسند ہے، ہمارا دل ایسا بنایا گیا کہ اس میں علی ابن ابی طالب کی محبت درست ہے،
لیکن بخدا اگر رسول اللہ کسی اور ذات کے لیے کہتے کہ اس کا ذکر کرو اور اس کے لیے روایت میں آتا کہ اپنی مجالس کو اس کے نام سے زینت دو، یہ علی ابن ابی طالب کے لیے آیا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ یقین جانیے اگر اللہ کے رسول کسی اور کا نام لیتے تو یہ قوم آپ کو اسی نام کے اوپر دعویٰ کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ قوم سنتوں پر عمل کرنے والی قوم ہے، یہ قوم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والی قوم ہے۔ رسول اللہ کی احادیث کی طرف توجہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ میں آپ کو چند ایک نمونے بتا دوں کہ کیسے ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں روایات کی طرف تاکہ مطلب صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ علم حاصل کرو آغوش مادر سے لحد تک، آپ جائیے جا کر دیکھیے تمام مکاتب فکر اسلامی کو، تمام امت مسلمہ کے تمام مکاتب کو دیکھیے، جا کر ٹھٹولیے، اپنے اپنے مدارس کے اندر سب نے یہ حدیث لکھ کر لگائی ہوئی ہے۔ عملی طور پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ آدھی حدیث پر سب عمل کر رہے ہیں۔ حدیث کیا تھی؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ آدھی حدیث پر پوری امت مسلمہ عمل کر رہی ہے۔ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا اس کو علم منتقل کرنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پوری حدیث پر مکتب تشیع عمل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ قبر میں مردے کو شانہ ہلا کر آپ کو کوئی اور مکتب نہیں ملے گا جو علم منتقل کرے سوائے مکتب جعفریہ کے۔ شانہ ہلا کر کہا جاتا ہے اسماع فن، سن اور سمجھ، یعنی تشیع اپنے مردے کو بھی اتنا سمجھدار سمجھتی ہے کہ یہاں اگر کچھ سنایا جا رہا ہے تو سمجھنے کی منزل پر پہنچے گا۔ یہاں اگر کچھ سنایا جا رہا ہے نا تو سمجھنے کی منزل پر پہنچے گا۔ بتائیے کوئی اور ہے ایسا مکتب؟ کوئی مکتب آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا سوائے مکتب تشیع کے، جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق قبر میں مردے کو اتارنے کے بعد بتایا جا رہا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے۔ یہ سارے مطالب علمی ہیں نا۔ حدیث کیا تھی؟ من المہد الی اللحد۔ اب آپ سمجھے کہ کیسے مکتب تشیع کا مزاج ہے، کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اجرا کرنا چاہتے ہیں۔ شبہ قدر کے اعمال، حدیث کیا تھی؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے ہرگز، ہرگز قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے۔ حدیث تھی نا آقا، قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ شب قدر میں آپ اعمال قرآنی دیکھیے، سر پر آپ کے قرآن رکھا ہوتا ہے، زبان پر کبھی بھی یا اللہ، کبھی بے محمد، کبھی بے علی، کبھی بے فاطمہ، کبھی بالحسن، کبھی بالحسین، یعنی ہم اظہار کر رہے ہیں کہ قرآن و اہل بیت کا دامن تھامنے والے شب قدر میں سر پر قرآن رکھ کر زبان پر اہل بیت کا نام لا کر بتا رہے ہیں کہ تمسک کرنے والے یہ چیزیں سمبولک ہیں، ان کی طرف توجہ رکھیے۔ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی رہے۔ وہ جو شب قدر میں ایک رات میں سر پر قرآن اور زبان پر اسامی معصومین ہے نا، بتایا گیا ہے کہ تمہاری پوری زندگی انہی کے احکامات کے تابع ہوگی۔ اگر تمہاری زندگی ان کے احکامات کے تابع ہے تو تم کامیاب ہو۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ واقعاً ہم اس منبر سے ہر اس ذات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو رسول علیہ رسول کا وفادار، ہمارے جوان اس کو سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے جناب جنادہ کا ذکر کیا تھا، ان کے فرزند کا ذکر کیا تھا، آپ نے نام شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا، مگر کیونکہ ولایت مدار تھے اور ولایت پر اپنی جان کو قربان کیا تو ان شہداء کے نام سن کر آپ کے قلوب کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ مکتب آقا ایسا ہی ہے، اس مکتب کے اندر یہی بات ہے اور سب سے اہم بات ہے یہ کہ ہم نہ بلا وجہ کسی کی مدح سرائی کرتے ہیں اور نہ ہی کرنا چاہتے، ہم صرف ان اسوا کو سامنے لے کر آتے ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جیسے ہی معصومین علیہ السلام کی بات ہو، جیسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بات ہو، شکوک و شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف اسی سن سے تعلق رکھنے والے افراد جو دیگر مکاتب کے وہ نہیں، ہر ایک شخص، انجینئر ہوگا وہ بھی بولے گا، ڈاکٹر ہوگا وہ بھی بولے گا، ہر ایک فرد آ کر
واٹس ایپ نمبر لا دیجئے. مذاق ہے رسول اللہ کی احادیث کا مذاق اڑانا مذاق ہے. چلیے یہ تو آپ نے مشکوک کرنا چاہ رہے ہیں نا, شیطان کے وجود پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ گمراہ کرتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کتنی پس فکر ہے کہ شیطان کے وجود پر امت مسلمہ مجتمع ہو جائے, اس کی گمراہی کو بھی مانے, اس کا غیر مرئی ہونا بھی مانے, چھپ کر دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بغیر نظر آئے اپنا کام کر سکتا ہے. اللہ نے اپنی طرف سے معین کردہ ہادی کو یہ طاقت نہیں دی کہ آپ کو دکھائی نہ دے مگر اپنا کام کرے. کوئی مقایسہ نہیں آگا. ہم ازداد کے ذریعے سمجھتے ہیں, بعض دفعہ ہم نور کو اندھیرے کے ذریعے سمجھتے ہیں. اگر نور ہی نور ہوتا اندھیرا آتا ہی نہیں. آپ کو نور کی نہ قدردانی ہوتی نہ آپ نور کی پہچان کر پاتے. بعض دفعہ ہم ضد کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. صحت کو بیماری کے ذریعے سمجھا, نور کو اندھیرے کے ذریعے سمجھا, ایسا ہی ہے نا. تو اب یہاں پر آپ کی عقل میں وہ کیسے, اس کا واٹس ایپ نمبر لا دیجئے کیونکہ آپ کے اس سے اچھے تعلقات ہیں. جب آپ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے نا تو ہم بھی آپ کو بتا دیں گے ان سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے. ان سے رابطے کا ذریعہ مادی اشیاء نہیں ہے. اپنے دل کو کربلا کے ساتھ جوڑ دو, ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل. ہر طرف سے ایک ہجوم ہے, ہر طرف سے ایک تہاجم ہے. آج جوان دانشگاہ یونیورسٹی جاتا ہے, ماں باپ بھیجتے ہیں علم کے لیے, کچھ عرصے کے بعد وہیں پر جا کر مختلف لوگوں کے ذریعے خدا وند متعال امام زمانہ کی تو بہت بات کی ہے, خدا کے لیے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. کس فکر کی وجہ سے؟ اسی غیر پختہ فکر کی وجہ سے. آغا قراتی حفظہ اللہ مشہور و معروف مفسر قرآن و درس قرآن دینے والی شخصیت ہے. آپ نے سب نے نام سنا ہوگا یقیناً. ایران کے رہنے والے, قوم میں مختلف جگہوں پر بلکہ بیرون ملک بھی جا کر درس قرآن دیا کرتے. جنت البقیع میں کھڑے ہوئے تھے, ائمہ بقیع کی قبور کے مقابل کھڑے ہو کر زیارت کر رہے تھے, توسل کر رہے تھے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ تمہیں کیا دیں گے؟ انہوں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا. اس نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور قلم نکالنے کے بعد قلم کو یہ کہہ کر چھوڑا, حسن ابن علی اس قلم کو تھام لیں. یہ میں بہت احترام سے بات کر رہا ہوں آغا. جو آغا نے اپنے اصل واقعے کو بیان کیا ہے نا, وہ واقعاً بڑا اہانت آمیز تھا. خذ ھذا القلم, اے حسن اس قلم کو پکڑ لو. جب قلم چھوڑا زمین پر گر گیا. دیکھیں یہ ہوتا ہے عالم, کوئی دلیل نہیں دی اس کو, کوئی بات نہیں کی, کوئی بحث نہیں کی. کہا اگر یہ کر سکتے تو قلم کو پکڑ لیتے. آغا قراتی نے وہی قلم اٹھایا, قلم چھوڑتے ہوئے کہ یا اللہ خذ ھذا القلم, اے خدا یہ قلم تھام لے. قلم پھر زمین پر گرا. کہا تمہاری نظر میں جو تمہاری منطق ہے, جو تم استدلال لے کر آئے تھے, اس کے مطابق تو نعوذ باللہ وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا. ارے قدرت ہونے کا مقصد یہ تھوڑی ہے تمہارا خادم ہے, جب تم کہو وہ آ جائے خدمت کے لیے. تمہاری منطق کے مطابق نعوذ باللہ وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے, خصوصاً ائمہ کے لیے شبہات وارد کیے جاتے ہیں, ذہنوں کے اندر شبہ ڈالے جاتے ہیں. جبکہ ائمہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر چلانے والے, خدا تک پہنچانے والے. فرمایا نحنو اسماء اللہ, نحنو وجہ اللہ, ہم اللہ کے نام ہیں, ہم وہ چہرہ ہیں. میں نے آپ سے بیان کیا نا, جو ان پر فنا ہو گیا وہ باقی رہ گیا. اب دیکھیے کیسے باقی رہتا ہے. ہم وہ نام ہے. نام کا کام کیا ہوتا ہے آقا؟ نام کا کوئی کام بھی ہے نا, وہ کام کیا ہے؟ آپ اتنے دنوں سے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, چہرے سے آشنا ہو گئے, نام بھی آپ نے لکھا ہوا دیکھ لیا, نام بھی پتہ چل گیا. نام اور چہرے کا کام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نام اور چہرے کا کام یہ ہے, اگر میں آپ سے کہوں وہ آئے تھے, آپ پوچھیں گے کون آئے تھے,
میں اگر نام لے لوں گا فوراً نام کے ذریعے آپ چہرے تک پہنچ جائیں گے. یہی ہے نا. اسی طریقے سے اگر آپ چہرہ دیکھیں گے تو چہرے سے نام کی تک پہنچ جائیں گے. مثلا آپ مجھے کہیں باہر دیکھیں اس امام بارگاہ کے علاوہ, آپ فوراً دیکھتے پہچان جائیں گے یہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے. اگر آپ مجھے جانتے ہیں, آپ میرے نام سے واقف, یہ چہرہ شناخت کرواتا ہے, نام شناخت کرواتا ہے. یہ جو معصوم کہہ رہے ہیں نا نحنو اسماء اللہ, ہم اللہ کے نام ہیں, یعنی اگر تمہیں اللہ کی شناخت کرنی ہے نا تو ہمارے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے, ہمارے ذریعے اللہ کی شناخت ہوگی. اگر تم کسی اور ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہو گے تو وہ تمہارے ذہن کا تخیل ہوگا, تخیل خود مخلوق ہے, وہ تمہیں خدا تک نہیں پہنچا, تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اور آسان کر دوں بات, آپ راستے میں جا رہے ہیں, مختلف بورڈز لگے ہوئے جس کو سنگ میل کہتے ہیں. کربلا جانے کے لیے آپ نے ایران سے مہران بارڈر سے شرمشاہ بارڈر سے کراس ہو کر اب کربلا کی طرف روانہ ہے. خداوند متعال آپ سب کو اور ہم سب کو جلد از جلد امام حسین علیہ السلام کی زیارت مشرف فرمائے. اب آپ جانے کے لیے نکلے, راستہ ایک ہی جا رہا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ کربلا نہیں پہنچائے گا, ممکن ہے بغداد پہنچا دے. کربلا جانے کا راستہ یہی ہے جس پہ مختلف بورڈز لگے ہوئے کہ اب آپ اتنے فاصلے پر ہیں, اب آپ اتنے فاصلے پر ہیں, یہ کربلا کا راستہ ہے. معصومین علیہ السلام جانتے ہیں کیا کام کیا ہے معصومین نے, اور خداوند متعال نے ان کو اپنی راہ کی حجت کیوں قرار دیا. اگر آپ نے اس راستے سے انحراف کیا اور آپ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نکل پڑے اپنی مرضی کے مطابق, تو جتنا جتنا قدم اٹھائیں گے اتنا اتنا ہدف سے دور ہوں گے. یہ فرق ہے معصومین علیہ السلام میں اور غیروں میں. اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی طرف چلے گئے تو جتنا زیادہ قدم اٹھاتے رہیں گے اتنا زیادہ خدا سے دور ہوتے رہیں گے. اور اگر ان کے راستے پر چلتے رہے تو جتنا جتنا اس عشق کی وادی میں آگے جائیں گے اتنا اتنا خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے روایات میں آیا کہ اگر ولایت ہے تو نماز بھی قبول, روزہ بھی قبول, حج بھی قبول, تمہاری ساری عبادات قبول. اور اگر ولایت کو چھوڑ کر لے کر آؤ گے, اگر اس راہ میں مارے بھی گئے نا تو تمہیں ولایت کے بغیر شہادت کا درجہ نہیں ملے گا. جس ولایت کو ہم نے محض چند تذکروں کا نام سمجھ لیا, وہ عمل کا نام ہے. وہ آپ کو یاد, آپ کو اور مجھے امام زمان کے قریب کرے. یہ کربلا مجھے اور آپ کو امام زمان کے قریب کرے. یہ امامت مجھے اور آپ کو امام زمان علیہ السلام کی یاد دلائے. اس محرم میں آپ بہت سارے لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں. کیا کسی ایک مجلس میں بھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا مولا آپ کے جد کا تذکرہ کسی اور سے کیوں سنوں؟ دعائیں ندوہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ سب کی آوازیں سنوں آپ کی نہ سنوں, سب کے چہرے دیکھوں آپ کے نہ دیکھوں. دل میں آگا یہ خیال اٹھا, اگر اٹھا تو اس خیال کو اور تقویت دیں, توسل کریں, تڑپیں ان کی بارگاہ میں, مصائب کے دوران دعا کریں, یاد کریں اپنے آقا اور مولا کو, کہیں کہ مولا آپ کے جد کا تذکرہ, ولایت کے فضائل, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر درست ہے آپ کے غلاموں سے سنوں گا, لیکن کوئی ایک محرم تو ایسا آ جائے کہ مولا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جد حسین کے ساتھ کیا ہوا, آپ مجھے بتائیں کہ ولایت یعنی کیا. کیا زرارہ نے اپنے آقا سے نہیں سنا تھا مولا؟ کیا ابو حمزہ سمالی نے اپنے آقا سے نہیں سنا تھا مولا؟ میں کیوں آپ کی یاد سے اتنا غافل ہوں؟ مجھے کیوں پورے محرم یہ خیال نہیں آتا کہ مولا آپ کی زبانی سنوں, آپ کے گھر کی بات آپ کی زبانی سنوں؟ اگر یہ دل میں خیال آیا ہے تو واقعاً اس خیال کی حفاظت کریں, اس کو تقویت دیں, اپنے روحیے کو اور بلند کریں. اور اگر نہیں آیا تو سوچیں اس طریقے سے کہ ان کانوں میں سب کی آوازیں جائیں سوائے ان کے, اس دل میں سب کا خیال آئے سوائے ان کے. ہر طرف میں توجہ, جوانان عزیز, برادران محترم, آپ توجہ کریں, ہر طرف توجہ. کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کیا لانا ہے, کیا لے جانا ہے,
نہیں ہے تو خیال ان کا کہ جن کو پرسا دینا ہے. گھر میں عزا خانہ سجاتے ہوئے ہر ایک چیز کا خیال ہو. کب وائٹ واش کروانا ہے, کب چاندیاں دھلوانی ہے, کب فرش بچھوانا ہے. نہیں ہوتے خیال مہدی فاطمہ کا خیال نہ ہو. یہ سوچ کب بنے گی کہ اس کربلا کو میں اور مربوط کرے امام زمان کے ساتھ, جس کا اتنا گہرا ربط ہے کہ جب آئیں گے تو اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے کرائیں گے. اور جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ذریعے تعارف کرانے میں رمز کیا ہے, راز کیا پوشیدہ ہے؟ راز یہ پوشیدہ ہے کہ اتنا ذکر حسین عام ہو چکا ہوگا, اتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے نام سے آشنا ہو چکے ہوں گے کہ امام حسین کی ایک شہرت ہوگی جس کے ذریعے امام زمان اپنا تعارف امام حسین کی نسبت سے کرائیں گے. اس ذکر کو عام کرنے کے لیے مہدی فاطمہ کے لیے میرا اور آپ کا, میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جب روایات بیان کی جائیں تو ہم سے آ کے پوچھا جاتا ہے امام کے امامے کا رنگ کیا ہوگا, امام جب آئیں گے ان کی سواری کیا ہوگی, یہ جدید آلات کام کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر یہ سب ہو نہ ہو, سوال اہم یہ کہ میں کہاں ہوں گا, میں ان کے اطراف میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اور اس کا جواب صرف میں خود اپنے آپ کو دے سکتا ہوں, کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. یہ معاملہ صرف میرے ساتھ ہے اور میرے امام کے ساتھ ہے. کتنا گہرا ربط ہے یہ مجھے پتا ہوگا اور آپ کو اپنا پتا ہوگا. انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خادمین میں شامل فرمائے. بس آقا یہ رمز اگر اس محرم میں یہ تبرک لے لیا نا ہم نے کہ اپنے امام کے ساتھ ویسے ہی وفادار رہیں جیسا وہ 11 سالہ بچہ عمرو بن جنادہ تھا, اپنے امام کے ساتھ ہم ایسے ہی وفادار ہو جائیں جیسے کہنسالی میں مسلم ابن اوسجہ تھے, اپنے امام کے ساتھ ہم ایسے ہی وفادار ہو جائیں جیسے وہ توبہ کرنے والے حر تھے. اگر اس کربلا سے, اس ذکر حسین سے میں اور آپ یہ رزق لے کر جا رہے ہیں, ثواب کے ساتھ ساتھ یہ رزق لے کر جا رہے ہیں, تو یقین جانیے یہ عزاداری, ایک عزاداری, ایک مجلس زمانے کو متغیر کرنے کے لیے کافی ہے. جب امام خمینی سے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے لے کر آئے, تو جواب دیا تھا ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم, جو کچھ ہمارے پاس ہے, جو کچھ ہم نے کیا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں, حسین ابن علی کی عزا کے صدقے میں کیا ہے. یہ عزا امام حسین آقا اتنی بڑی طاقت ہے آپ کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنسو بہانے والی قوم, آنسو بہانے والی نہیں. یہ آنسو وہ سیلاب ہے کہ جس میں ہر باطل بہہ جائے گا, کیونکہ یہ آنسو ایک ہدف کے تحت ہے. یہ آنسو حجت خدا کی یاد میں ہے. اور اگر میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں, میں جب عبادات پر نگاہ کرتا ہوں نا, کوئی عبادت مجھے اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, اتنی خالص اپنے نام اعمال میں دکھائی نہیں دیتی جیسا خلوص اس عبادت میں نظر آ جاتا ہے. آپ سب کی کیفیت یقیناً بالا تر ہے انشاءاللہ. کیا لے کر جائیں خدا کے سامنے, کیا پیش کریں خدا کی بارگاہ میں؟ نہ کسی شہید سے رشتہ ہے, نہ نمازیں اس قابل ہیں, نہ روزے یہ حیثیت رکھتے ہیں ہمارے میرے بندے کے. ایک چیز ہے کہ پروردگار تیری حجت پر, تیرے ولی پر چند آنسو تو ایسے بہے ہیں کہ جو اس کے عشق میں بہے ہیں, اسی کے ذریعے میری تطہیر کر دے. اے حر کو راہ دکھانے والے مجھے بھی راہ دکھا دے. لاکھوں زنجیروں کے باوجود آخر یہ بھی بڑا کمال حر نے کام کیا ہے, اس کی طرف آپ توجہ کریں. لاکھوں زنجیریں تھیں حر کے پیروں میں, لاکھوں زنجیریں تھیں اور بہت موٹی موٹی زنجیریں تھیں. ابن زیاد کا خوف ایک زنجیر, لشکر کی سرداری دوسری زنجیر, بچوں کے مستقبل کا
خدشہ تیسری زنجیر. ہن نے کیسے ساری زنجیروں کو توڑا ہے آقا؟ کیسے ساری زنجیروں کو توڑا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، آسان مرحلہ نہیں آقا. کسی کے سامنے مال و متاع ہو، لشکر کی سرداری ہو، اولاد کا مادی اعتبار سے اچھا مستقبل ہو، وہ سب کچھ توڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر حجت خدا کی طرف آ جائے جہاں پیاس ہے. ظاہری نگاہیں تو یہ دیکھیں نا، جہاں تلواریں ہیں، جہاں خاک اور خون میں غلطہ ہونا ہے، جہاں سروں کا تن سے جدا ہونا ہے. آسان کام نہیں تھا. اسی لیے کربلا والوں کو میں اور آپ جب دیکھتے ہیں تو بے ساختہ میں اور آپ کیا آقا معصوم جب ان کی قبور پر آتا ہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پر میرا سلام ہو. امام صادق سلام کر رہے ہیں. بس یہ در آج بھی بند نہیں ہوا، در آج بھی کھلا ہوا ہے. اسی مجلس سے کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اگر اپنے زمانے کے امام کی طرف ملتفت ہوں، متوجہ ہوں، امام کی طرف توجہ کر کر امام کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دیں، کیسے ممکن ہے آقا کہ وہاں سے امام کی نظر کرم نہ ہو؟ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کنیز اگر پھول دے تو کنیز کو آزاد کر دے. میں اور آپ صدقے نیت سے ان کی طرف کچھ بھیجیں، اپنی یاد کا تحفہ بھیجیں. اور عرفا فرماتے ہیں کہ جب جب آپ کے دل میں کسی معصوم کی یاد تازہ ہوتی ہے نا، کبھی ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے اچانک امام حسین علیہ السلام یاد آ گئے، بیٹھے بیٹھے اچانک امام زمانہ علیہ السلام کی یاد دل کو گرمانے لگی، کہ اس وقت اپنی حالت کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کی محافظت کیجئے. اس کا مقصد ہے کہ آپ کا مولا بھی آپ کو یاد کر رہا ہے. اس کے یاد کرنے کا تکمیمی اثر یہ ہوا کہ میں اور آپ بھی اس کو یاد کر رہے ہیں. بہت قیمتی نعمت ہے آقا. امامت کی ہمراہی بڑی سعادت ہے. قاسم ابن حسن کا آج ذکر ہونا ہے. مقتل لکھتا ہے کہ حضرت قاسم سن بلوغت تک نہیں پہنچے تھے. حضرت قاسم نے 2 محرم سے عاشور تک کی تمام تر مصیبتوں کا مشاہدہ کیا تھا. مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. جب سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد سے تو قطعاً امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی تھے جیسے علی اکبر کے ساتھ. بھائی کے یتیم کو ہمیشہ کلیجے سے لگا کر رکھا تھا. امام زادے بھی تھے، فرزند حجت خدا تھے. امام حسین علیہ السلام کا نور نظر تھے. عشق و محبت معصوم دے کے کہاں تک لے کر جاتی ہے. سن 13 سال سے کم ہے، تقریباً پونے 13 سال. لم یبلغ الحلم، مقتل کی عبارت ہے. ابھی سن بلوغت کو حضرت قاسم نے نہیں چھوا تھا. شب عاشور آئی، امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا، اصحاب کی آزمائش کی. اس کے بعد اصحاب کو بتانا شروع کیا، خطبہ دیا، بتانا شروع کیا کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، کل تم فنا مقام پر گرو گے. حبیب کل آپ قتل کر دیے جائیں گے. جنادہ کل آپ شہید ہو جائیں گے. فلاں شہید ہو جائے گا، فلاں شہید ہو جائے گا. حضرت قاسم اسی مجلس میں موجود تھے. کہا جاتا ہے اصحاب کے سب سے پیچھے جناب قاسم کھڑے تھے. حضرت قاسم نے بیٹھے بیٹھے نہیں، بلند ہوئے، کھڑے ہوئے، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر پوچھا، امو جان کیا میرا نام بھی ہے اس محضر میں؟ کل جو آپ شہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں اس میں میرا نام بھی آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام جواب دیتے، امام حسین نے سوال کیا، یا بنیہ کیف الموت عندک، اے میرے لال تمہارے نزدیک موت ہے کیسی؟ تم راہ حسین ابن علی میں موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تم راہ دین میں شہادت کو گلے لگانا کیسا احساس کرتے ہو؟ تم راہ حسین ابن علی میں شہید ہونے کو کس طریقے سے دیکھتے ہو؟ یہی سوال ہوا نا.
حضرت قاسم نے ایک ایسا جواب دیا جو کربلا میں جو چند ایک کلمات اس گھرانے کے ہیں نا، ان کلمات میں اگر اس کو نمایاں مقام مل جائے تو بعید نہیں ہے۔ جواب دیا، یا اماں احلا من العسل، میں شہد سے زیادہ شیریں محسوس کرتا ہوں آپ کی راہ میں مرنا۔ امام حسین علیہ السلام بجائے اس کے مستقیماً جواب دیتے، کنایتاً امام نے کہا، قاسم بس اتنا سمجھ لو کہ کل علی اصغر بھی شہید ہوں گے۔ اب یہ سننا تھا، حضرت قاسم تڑپ گئے۔ غیرت ہاشمیہ نے ایک مرتبہ قلب و روح کو گرمایا، امام حسین سے کہنے لگے، امو جان کیا اشقیہ ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ امام حسین سمجھ گئے کہ قاسم اس سے زیادہ تحمل نہیں کر سکتے، کہا قاسم اصغر کو ہم خود لے کر میدان کارزار جائیں گے۔ اے حضرت قاسم، آپ کی شجاعت پر سلام، آپ کی حمیت پر سلام، آپ کی شہادت کے بعد، آپ کے چچا کی شہادت کے بعد اشقیہ خیموں میں بھی آئیں گے، اور صرف خیموں میں نہیں آئیں گے، مسورات کی چادر میں اٹھ کر لے کر۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی، جناب فرما نے بھی حضرت قاسم کو سمجھایا۔ روز عاشور آ گیا۔ اب جب روز عاشور آیا نا تو حضرت قاسم کی حالت یہ ہے کہ کبھی چچا کے آگے جاتے ہیں، کبھی چچا کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی امام حسین کا ہاتھ چومتے ہیں، کبھی اپنے دونوں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی کمر میں حمائل کرتے ہیں۔ اس نے جہاد چاہتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام پس و پیچھ سے کام لے رہے ہیں۔ امام حسین فوراً حضرت قاسم کو اجازت نہیں دی ہے، جبکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے روایت ہے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو شب عاشور آپ کے سامنے کچھ مطالب بیان کروں گا کہ حضرت علی اکبر نے اجازت چاہی۔ مقتل لکھتا ہے فَآذِنَ لَهُ، امام حسین علیہ السلام نے بغیر کسی پس و پیچھ کے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اجازت دے دی، مگر اتنی آسانی سے حضرت قاسم کو اجازت نہیں دی۔ اب حضرت قاسم گئے ماں کے پاس، جا کر رونے لگے، سر نے اڑھا کر بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے۔ ماں نے پوچھا میرے لال کیا ہوا؟ کہا امو جان مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اہل منبر بیان کرتے ہیں جناب ام فروا امام حسین کی خدمت میں پہنچی اور جا کر ایک سوال کیا کہ آقا بس اتنا بتا دیجئے کہ کیا شریعت محمدی میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہے؟ بس امام حسین علیہ السلام نے کہا ہوگا، ارے میں قاسم کو کیسے جانے کی اجازت دوں؟ جب بھیا زیارت کا دل چاہتا ہے، میں قاسم کے چہرے کو دیکھ کر اپنی روح و بدن کو تازہ کرتا ہوں۔ بس عزیزان محترم، حضرت قاسم آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے۔ وہ وقت یاد آیا کہ جب بابا اس دنیا سے گئے تھے، جب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو قیہ آئی، امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گرے۔ اس وقت امام حسین نے بہت گریہ کیا تھا، اور اس گریہ کے شاخ ہونے کی وجہ سے امام حسن نے فرمایا، اے میرے بھیا حسین، آج میرے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر رو رہے ہو؟ لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے جیسا دن کسی کا نہیں ہے، تمہیں تو علی اکبر کا لاشا لانا ہے، تمہیں تو میرے لال قاسم کا لاشا لانا ہے۔ یاد آیا قاسم کو کہ امام حسن نے جاتے جاتے ایک تعویذ حضرت قاسم کے بازو پر باندھا تھا، اور یہ کہا تھا قاسم اگر کوئی شدید مصیبت کا وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ حضرت قاسم نے اب جو تعویذ کو کھولا، بابا کا خط نظر آیا، خوشی سے امام حسین کے پاس لے کر گئے۔ اب جب بھائی کے خط کو امام حسین نے دیکھا، گریہ کرنا شروع کیا، آنکھوں سے لگایا، قاسم کو لے کر خیمے میں آئے۔ مقتل نے لکھا، چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی، اتنا شدید بکا کیا کہ غش آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ صندوق منگایا گیا جس میں تبرکات تھے۔ امام حسن کے امامے کو نکالا، امام حسن کے پیرہن کو نکالا، کوئی ذرا متناسب نہیں تھی حضرت قاسم کے بدن کے، کوئی خود متناسب نہیں تھا حضرت قاسم کے سر کے، سر پر خود نہ پہنائی، بدن پر ذرا نہیں پہنائی، کیونکہ کوئی ذرا اس اندازے کے مطابق نہیں تھی جو بدن تھا۔ گمسن تھے نا حضرت قاسم۔ بس عزیزان محترم، امام حسن کا پیرہن پہنا دیا، امام حسن کا امامہ سر پر سجایا، دو تحت الحنک نکالے، ایک تحت الحنک سے پورے سینے کو چھپایا تاکہ دشمن یہ نہ دیکھ پائے کہ ذرا پہنی ہے یا نہ پہنی، ایک تحت الحنک چہرے پر ڈال دیا، کہیں ایسا نہ ہو حسن کے چاند پر کسی کی نظر لگ جائے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، خرج الغلام من المخیم، حسین کے خیموں سے ایک بچہ سواری پر سوار ہو کر نکلا، جب ہوا سے اس کے چہرے کی نقاب
آفتاب اڑی کا شقت القمر، اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، حمید ابن مسلم کو جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا لگ رہا ہو، کوئی ام فروا کے دل سے پوچھے، کوئی حسین کے دل سے پوچھے جس نے قاسم کو بھیجا ہے۔ بس عزیزان محترم جا کر وار کرنا شروع کیا۔ ازرق شامی کے بیٹے آئے، چاروں بیٹوں کو فنار کیا، ازرق شامی کو فنار کیا۔ اب لشکر سمجھ گیا کہ قاسم ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، چاروں جانب سے حملے شروع ہوئے۔ جب زخموں پر زخم لگے، خون بہ گیا، پیاس کا غلبہ اور بڑھا، خیمے کی طرف رخ کیا۔ یا ماں ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ ادھر سے امام حسین چلے، ادھر سے حضرت عباس چلے۔ جب دونوں کو آتے ہوئے لشکر نے دیکھا، فوجیں ادھر سے ادھر فرار کرنے لگی۔ اب جو غبار بیٹھا، حضرت قاسم کی شہادت ہو چکی تھی۔ امام حسین نے مرثیہ پڑھا، وا قاسمہ عذب اللہ علی امک، تیرے چچا کے لیے بہت سنگین ہے، انتدعو فلا یجیبک، کہ تو انہیں بلائے وہ جواب نہ دے، اور جواب دے تو مدد نہ کر سکے۔ اب لاشا اٹھایا، مجھے نہیں معلوم قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا گیا ہوگا، مگر بیان کیا علماء نے کہ جب خیمے میں لاشا پہنچانا، پہلے ماں آ جاتی تھی نا لاشے پر، ہر شہید کی ماں آتی تھی، مگر قاسم کے ماں کے خیمے میں منظر عجیب تھا۔ ام فروا کو وہ سجائی نہیں دیتا، کبھی ایک قنات سے ٹکراتی ہے، کبھی دوسری قنات سے ٹکراتی ہے۔ بی بی کیا ہوا؟ کہا قاسم کی شہادت نے آنکھوں کی بصارت لوٹ لی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. مات حسين.